ایک مانگنے والا سائل کھڑا ہے صاحب استطاعت کی چوکھٹ پر۔ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ نوک کر رہا ہے۔ اندر سے دربان باہر آتا ہے، کہتا ہے کون ہو؟ سائل جواب دیتا ہے میں تنگ دست ہوں، میں فقیر ہوں، لاچار ہوں، وقت کا مارا ہوں، زمانے کا ٹھکرایا ہوا ہوں۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں۔ دربان جواب دیتا ہے مالک سو رہے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہرو۔ جب تھوڑی دیر گزر جاتی ہے پھر سے وہ سائل دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اب دوسری بار وہ دربان نہیں آتا، خود مالک ہی آتا ہے گھر کا، اور سخت لہجے میں کہتا ہے کیا بات ہے؟ چین سے سونے بھی نہیں دیتے، سکون کی نیند بھی نہیں لینے دیتے، صبح نہیں ہوتی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہو۔ کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو؟ سائل جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، سوکھے ہوئے ہونٹ کے ساتھ کہتا ہے صاحب رمضان شریف کا مہینہ ہے اور میں فقیر ہوں، صدقات و خیرات لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے ضرورت ہے، میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے۔ اب وہ مالک پھر سخت لہجے میں، غصہ بھرا انداز میں پھر کہتا ہے اتنی سی بات ہے کہ نیند میں خلل ڈالنے کے لیے آ گئے، صحیح سے سونے بھی نہیں دیے۔ ناظرین کرام، یہ بات بتا کر کے میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہمارا رویہ، آج ہمارا اخلاق، آج ہمارا بیہیویئر یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، لاچار کے ساتھ کیا اس سے بھی برا نہیں ہو گیا ہے؟ کہ آج ہمارے گھروں کے دروازے پر فقیر اور مسکین آتے ہیں تو کیا ہم اس کے قد و قامت دیکھ کر کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر سلامت ہے، اللہ نے سب سلامت رکھا ہے، پھر بھی مانگنے کے لیے آ گئے؟ کیا ہم اسے ڈانٹتے نہیں ہیں؟ کیا ایک نوالا دیتے ہیں اور 100 بات اسے نہیں سناتے ہیں؟ کیا اس قدر ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ نہیں ہوا ہے؟ حالانکہ صاحب بعض اوقات وہ اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں اور انسانی شکل میں فرشتے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے آزمائش کے لیے بھی کبھی تشریف لاتے ہیں، اور ہم اس قدر ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ صاحب یہ اسلام کا کانسیپٹ، اسلام کا مزاج اور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہمیں، قرآن یہ درس دیتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، لاچاروں کو جھڑکو نہیں، سخت لہجہ نہ کرو، ڈانٹو نہیں، پھٹکارو نہیں، دروازے سے بھگاؤ نہیں۔ یعنی صاحب اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو آپ اچھی بات کہہ دیں، اچھا جملہ کہہ دیں، اچھا سنٹنس کہہ دیں، مسکرا کر ان سے معافی مانگ لیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن آج ہم ایک نوالا اسے دیتے ہیں، 100 بات سناتے ہیں، حالانکہ اس نوالے کے کتنے نوالے ہمارے گھر میں برباد ہوتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، نالے میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن صاحب ہم انسان کو دینا، فقیر کو دینا، جس کو ضرورت ہے اس کو دینا پسند نہیں کرتے، نالے میں پھینکنا پسند کرتے ہیں، برباد کرنا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ صاحب ذرا غور کیجئے، یہ اللہ کی توفیق تھی شامل حال کہ ہم صاحب استطاعت ہو گئے، نہیں تو بتائیے اگر ہم اور آپ اس سائل کی جگہ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ یہ ہمارے انداز ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے فقیروں کے ساتھ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، سائلوں کے ساتھ، کس شان سے، کس محبت سے پیش آتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری اور مسلم شریف ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ دھاری دار چادر آئی نجران سے، اور وہاں کی چادر موٹی ہوتی ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اپنی گردن مبارک پر لپیٹا اور جا رہے تھے کہیں، پیچھے سے ایک فقیر نے، ایک سائل نے اس چادر کو کھینچا زور سے، اتنا زور سے کھینچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان ظاہر ہوئے۔ صاحب کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی یتیم، کوئی لاچار، کوئی بے بس، کوئی مجبور اگر ہمارا کوئی پیچھے سے دامن کھینچ لے تو ہم برملا غصے کا اظہار کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، یہاں تک کہ
ہم اپنی زبان سے نازیبا الفاظ بھی اسے کہتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ فقیر آیا کھینچا زور سے، اب دیکھیے میرے آقا کا انداز کیا تھا، میرے آقا کا انداز کیا تھا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی طرف اٹینشن دیا، توجہ دیا، اور میرے آقا مسکرانے لگے، میرے آقا نے تبسم فرمایا، میرے آقا مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! ایک کھینچنے والا زور سے کھینچ رہا ہے، اوپر سے گردن میں نشان ہو چکا ہے، اور میرے آقا مسکرا رہے ہیں، میرے آقا تبسم فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیا میرے آقا نے دیا؟ ہمارے ساتھ اگر کوئی اس طرح رویہ اختیار کرے جو کہ انجان ہو، جو ادب سے بے خبر ہو، وہ اس طریقے سے اگر ہمارے ساتھ رویہ اختیار کرے تو ہم اسے دینے کے بجائے اسے ڈانٹنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا نے حضرت انس کو یہ حکم دیا کہ دو پہاڑی کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں ساری بکریاں اسے دے دیا جائے۔ اللہ اکبر! آج ہم 10 روپیہ، 100 روپیہ، 50 روپیہ دیتے ہیں تو ہم فوٹو کھنچواتے ہیں، تصویر کھنچواتے ہیں، نہیں صاحب یہ ہم دیتے نہیں، غریب کی مدد نہیں کرتے بلکہ غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن میرے آقا محبت فرما رہے ہیں، غریب کے ساتھ، مسکین کے ساتھ پیار فرما رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، جس تبسم کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شاعری میں اس طریقے سے پرویا ہے اور کہا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔